آمین۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا لاکھ احسان اور شکر ہے، اللہ نے زندگی میں ایک بار عافیت کے ساتھ، صحت کے ساتھ یہ بہار دیکھنا نصیب فرمائی۔ جو دن ہماری کمزوری اور غفلت میں گزر گئے، اللہ سے دعا ہے کہ ان میں ہم نے جو ٹوٹی پھوٹی عبادات کی ہیں اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے، اور جو دن باقی ہیں اللہ خوب عبادات کر کے ان دنوں کو اپنی زندگی کے قیمتی ترین دن بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے فضائل، عظمت آپ علماء سے رمضان میں اور رمضان سے پہلے سماعت فرما چکے ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی ہے، ان آیت کریمہ کی روشنی میں ایک ایک بات آپ حضرات کے گوش گزار کر کے اپنے عنوان کو سمیٹ لینا ہے۔ اللہ سے دعا بھی ہے کہ اللہ سننے سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات رمضان کے حوالے سے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے جس امتی کو رمضان المبارک کا مقدس مہینہ نصیب ہو، وہ جہاں پر دیگر عبادات کرے اسے چاہیے کہ وہ 4 کام ضرور کرے۔ دنیا میں آپ کسی عالم کے پاس، کسی قاری صاحب کے پاس، کسی عمل والے آدمی کے پاس جائیں اور جا کر اسے کہیں کہ مجھے فلاں پریشانی، فلاں مسئلہ لاحق ہے، مجھے کوئی وظیفہ بتائیے۔ وہ بندہ آپ کو وظیفہ بتاتا ہے تو ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے آپ کو جو وظیفہ بتایا، یہ وظیفہ حضرت اقدس حضرت سید جاوید حسین شاہ صاحب نے بتایا ہے۔ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا، یہ وظیفہ حضرت لاہوری کا وظیفہ ہے۔ جو وظیفہ میں نے آپ کو بتایا، یہ حضرت مدنی کا وظیفہ ہے، یہ حضرت خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ کا وظیفہ ہے۔ کیوں؟ بتانے والا آپ کو اس وظیفے کی اہمیت سنانا چاہتا ہے، آپ کے دل و دماغ میں اس کی اہمیت بٹھانا چاہتا ہے کہ میں نے آپ کو جو وظیفہ بتایا یہ کسی عام آدمی کا نہیں، یہ بڑے اللہ والے کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، رمضان المبارک کے حوالے سے جو وظیفہ میں آپ کو بتانے اور سنانے جا رہا ہوں، یہ کسی عالم کا نہیں، کسی مفتی کا نہیں، کسی اللہ والے کا نہیں، بلکہ یہ وظیفہ بتایا ہے امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین، سب کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ اندازہ کیجئے اس وظیفے میں کتنی تاثیر ہوگی، وہ وظیفہ کتنی اہمیت کا حامل ہوگا کہ بتانے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ تو اس لیے پوری توجہ سے سماعت فرمائیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے جس امتی کو رمضان کا مقدس مہینہ نصیب ہو، وہ جہاں دیگر عبادات کرے اسے چاہیے کہ 4 کام ضرور کرے۔ وہ 4 کام کون سے ہیں؟ فرمایا نمبر 1، اسے چاہیے کہ کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ فرمایا کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھے۔ کلمہ طیبہ پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ ذرا سنیے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کثرت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جو بندہ کلمہ طیبہ 1 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ اس کے زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔
ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھے، اللہ اس کی زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ دوسری جگہ میرے محبوب نے یوں ارشاد فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، اللہ اس پہ جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری جگہ آقا علیہ السلام نے یوں ارشاد فرمایا جو بندہ ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھے، اللہ اس پہ جنت کو واجب فرما دیتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا آقا اخلاص کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھے، اخلاص کا کیا معنی؟ فرمایا اخلاص کا معنی یہ ہے کہ تیرا کلمہ تجھے گناہوں سے روک دے۔ جب کلمہ پڑھ لیا اب بندہ گناہوں کا دامن چھوڑ دے، اب گناہوں کے قریب نہ جائے۔ ایسا کلمہ جو بندے کو گناہوں سے روک دے، ایسا کلمہ بندہ پڑھے، وہ کلمہ انسان کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو، آقا علیہ السلام نے پہلی بات کیا ارشاد فرمائی؟ اگر رمضان کا مقدس مہینہ نصیب ہو جائے تو چاہیے کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھو۔ کلمہ طیبہ پڑھیں گے تو کیا ملے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے، کلیم اللہ ہے، اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیے، کوئی کلمہ عنایت کیجیے جس کا ورد میں کثرت کے ساتھ کرو، جسے میں کثرت کے ساتھ پڑھا کروں۔ فرمایا پیارے یوں کیا کر، لا الہ الا اللہ پڑھا کر۔ اللہ یہ تو سارے پڑھتے ہیں، فرمایا پڑھتے تو سارے ہیں لیکن اس کی فضیلت کو نہیں جانتے، اس کی عظمت اور شان کو نہیں جانتے۔ میرے اللہ اس کی عظمت اور شان کیا ہے؟ فرمایا ایک ترازو قائم کیا جائے، اس کے ایک پلڑے میں ساری کائنات کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے، تو ساری کائنات مل کے بھی لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا جب تمہیں رمضان کا مہینہ نصیب ہو تو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، کہہ دو آمین۔ میں اس پہ ایک فضیلت اور سنا کے پھر اپنے عنوان کو آگے بڑھاتا ہوں۔ میرے بھائیوں، کلمہ طیبہ پڑھیں گے پوری محبت کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، اس پہ مجھے اور آپ کو ملے گا کیا؟ اس پہ اللہ اجر کیا عطا فرمائیں گے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اسے میزان پہ لایا جائے گا۔ اللہ اکبر، جب میزان پہ آئے گا تو گناہ لکھنے والا فرشتہ جو ہے وہ 99 رجسٹر گناہوں کے لے کے آئے گا، اللہ اکبر، اور لا کر وہ جو گناہوں والا پلڑا ہوگا اس میں رکھے گا۔ اب جس بندے کے 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں وہ سمجھ تو جائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، 99 رجسٹر گناہوں کے۔ اب یہ پریشان ہوگا، اب نیکیوں والا فرشتہ آئے گا، اس کے پاس کیا ہوگا؟ ایک کاغذ کا ٹکڑا ہوگا، وہ لا کر نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دے گا۔ جیسے ہی رکھے گا یہ نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا، بوجھل ہو جائے گا، وزنی ہو جائے گا، اس بندے کی جنت کا اعلان ہوگا۔ یہ بندہ خوش ہوگا اور عرض کرے گا میرے اللہ تیرا شکر ہے آپ نے مجھے جنت عطا کر دی، لیکن یہ تو بتا دیجئے ایک طرف 99 رجسٹر گناہوں کے ہیں اور ایک طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا، اس کاغذ کے ٹکڑے پہ لکھا کیا ہے؟ تو بتایا جائے گا اس پہ وہ تیرا کلمہ طیبہ ہے جو تو نے اخلاص کے ساتھ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے بھائیوں، میرے محبوب نے فرمایا اللہ اکبر، رمضان کا مقدس مہینہ نصیب ہو تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ تم نے کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے جی؟ چلو میں اس پہ ایک بات اور کہتا جاؤں وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے تاکہ ہمیں پورا فائدہ ہو اور بات پوری سمجھ آئے۔ میرے بھائیوں، ایک ہے کلمہ طیبہ کی فضیلت، اللہ اکبر، ایک ہے اجر و ثواب، میں نے اس پہ احادیث آپ حضرات کے گوش گزار کی ہیں، اور ایک ہے کلمہ طیبہ کی تاثیر۔
کلمہ طیبہ کا اثر، کلمہ طیبہ کی تاثیر کیا ہے؟ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، کلمہ طیبہ انسان کے دلوں کے زنگ ختم کر دیتا ہے، انسان کے دل کے اندھیرے دور کر دیتا ہے، انسان کے دل کی سختی دور کر دیتا ہے، عبادت کو دل نہیں کرتا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ دل سیاہ ہو چکا ہے۔ کلمہ طیبہ کثرت کے ساتھ پڑھیں، اللہ کا نام کثرت کے ساتھ لیں، یہ دل کے اندھیرے دور کر دے گا، دل کا اندھیرا دور ہوگا، عبادت کو دل کرے گا۔ حضرت اقدس حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکات ملالیہ حضرت فرما رہے تھے کہ جو بندہ کوئی کام کرتا ہے لیکن باقاعدگی کے ساتھ نہیں کر پاتا، کوئی عبادت شروع کی ہے، مثال کے طور پہ ارادہ کیا میں تہجد کی نماز پڑھوں گا لیکن نہیں پڑھ سکتا، ارادہ کیا میں روزانہ اتنے پارے قرآن کی تلاوت کروں گا، نہیں کر پا رہا، میں اتنا درود پاک پڑھوں گا، اتنا صدقہ خیرات کروں گا، آج کے بعد میں بد نظری نہیں کروں گا، آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا، آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا، آج کے بعد میں سود کا پیسہ استعمال نہیں کروں گا، آج کے بعد کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ غرض کوئی نیکی کرنے کا ارادہ کرتا ہے اور کسی گناہ سے رکنے کا ارادہ کرتا ہے لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوتا، اس بندے کو چاہیے کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھے، کلمہ طیبہ پڑھے گا اللہ اسے ارادہ، قوت ارادہ عطا فرما دیں گے، یہ اپنے ارادے پہ عمل کر سکے گا۔ خیر میرے بھائیوں سنیے گا، کلمے کی تاثیر کیا ہے؟ ایک ہے فضیلت، ایک ہے عظمت، ایک ہے مقام، ایک ہے مرتبہ، ایک ہے اس پہ اجر و ثواب، میں نے اس پہ احادیث پیش کی ہیں۔ اب ذرا کلمے کی تاثیر سنیے گا، حضرت مولانا روم سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، مولانا روم رحمت اللہ علیہ، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کسی نے حضرت سے بڑا عجیب سوال کیا، کہنے لگے حضرت کچھ لوگ تو اللہ کے لیے اللہ کا نام لیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے اللہ کا نام لیتے ہیں، اور کچھ لوگ دکھلاوے کے لیے، دنیا کے لیے، ریاکاری کے لیے اللہ کا نام لیتے ہیں۔ حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا، حضرت فرمانے لگے او بھائی جو جس طرح بھی اللہ کا نام لیتا ہے اسے لینے دو، جو جس طرح بھی اللہ کا نام لیتا ہے اسے لینے دو، اللہ اکبر۔ اب میں یہاں پہ بات پوری سمجھاؤں گا چونکہ فتنوں کا زمانہ ہے نا، آج کل لوگ بھلا کیا کرتے ہیں؟ آیت علماء سے سنتے ہیں، کن سے سنتے ہیں؟ علماء سے، ترجمہ علماء سے سنتے ہیں، تفسیر خود کرتے ہیں، تفسیر کیا ہے؟ حدیث علماء سے سنتے ہیں، ترجمہ علماء سے سنتے ہیں، اس کی تشریح خود کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ اس سے فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ جب آیت علماء سے سنی، ترجمہ علماء سے سنا تو تفسیر بھی کس سے سننی چاہیے؟ علماء سے۔ حدیث علماء سے، اس کا ترجمہ علماء سے، تو اس کی تشریح بھی کس سے سننی چاہیے؟ علماء سے سننی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سنیے گا، مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے کیا فرمایا؟ او بھائی جو جس طرح بھی اللہ کا نام لیتا ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط اللہ کا نام لے رہا ہے تو اسے آپ روکے نہ، کوئی کلمہ طیبہ غلط پڑھ رہا ہے تو آپ اسے روکے نہ، کوئی قرآن کریم غلط پڑھ رہا ہے تو آپ اسے روکے نہ، کوئی بندہ نماز غلط پڑھ رہا ہے آپ اسے روکے نہ، کوئی بندہ کسی عقیدے کو غلط بیان کر رہا ہے آپ اسے روکے نہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جس طرح بھی کوئی اللہ کا نام لے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم تو جناب والا جب اخلاق دکھانے پہ اترتے ہیں تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں او جی کوئی گل نہیں، ہندو تے سکھ نعوذ باللہ مانتے تو اللہ کو ہیں جیسے بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا جیسے ماننے کا مطلب نہیں ہے، اگر اللہ کو ماننا ہے تو یوں ماننا ہے جیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، ایک بندہ کروڑ مرتبہ پڑھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، مسلمان نہیں ہوگا جب تک نہیں پڑھے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیے گا عبادت وہی ہے، نیکی وہی ہے جس پہ آقا علیہ السلام کی مہر ہے، جس
جس پہ میرے محبوب کی مہر نہیں ہے وہ عبادت بھی نہیں ہے، وہ نیکی بھی نہیں ہے۔ تو خیر مولانا روم رحمت اللہ علیہ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ چاہے اللہ کے لیے خالص، چاہے دنیا کے لیے، چاہے دکھلاوے کے لیے اللہ کا نام لیتا ہے، اسے لینے دو۔ حضرت کیوں؟ فرمایا اللہ کے نام کی تاثیر یہ ہے اگر کوئی دکھلاوے کے لیے لیتا ہے اللہ اس کے دل میں بھی اخلاص پیدا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ سبحان اللہ کہیں تو میں اس پہ ایک مثال اور دیتا ہوں۔ کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ، آپ کا روزہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا، آپ سبحان اللہ کہیں گے انشاءاللہ اس پہ آپ کو اجر ملے گا۔ روزہ بعض بندے بولتے نہیں ہیں، بول دیں کیوں نہیں؟ کہتے جی روزہ لگ جائے گا۔ کی لگ جائے گا؟ روزہ لگے گا۔ میں نے کہا یوں نہیں، اللہ کا نام لینے سے نہیں لگتا۔ آپ اندازہ کر کے دیکھ لیں، کسی بندے کو بھوک اور پیاس شدت کی لگی ہو نا، وہ قرآن کھول کے بیٹھ جائے۔ کیا کھول کے بیٹھ جائے؟ قرآن کھول کے بیٹھ جائے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک دوست ہیں، 2-3 دن پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی، دنیا دار ہیں، سرکاری محکمے میں وہ ملازمت کرتے ہیں۔ مجھے کہنے لگے مولوی صاحب سچی بات ہے، عصر کے وقت جب مجھے روزہ لگتا ہے میں عصر سے مغرب قرآن پڑھتا ہوں، یہ گھنٹہ سوا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب گزر گیا ہے۔ بندہ کر کے تو دیکھے نا، قرآن وہی ہے، اللہ کا نام وہی ہے، نماز وہی ہے، عبادات وہی ہے، بس ہم بدلے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، وہ ساری چیزیں وہی ہیں اور ان کی تاثیر بھی وہی ہے۔ میرے بھائیو سنیے گا، آقا علیہ السلام نے رمضان کے اندر اپنی امت کو جو وظیفہ بتایا وہ وظیفہ میں بتا رہا تھا۔ 4 چیزیں میرے محبوب نے بتائیں۔ نمبر 1 فرمایا کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ۔ میں نے کلمہ طیبہ پڑھنے پہ جو فضائل ہیں، اجر ہے، وہ سنایا۔ اب تاثیر سنا رہا ہوں۔ اللہ کے نام کی تاثیر کیا ہے؟ علماء نے واقعہ نقل کیا، واقعہ سناتا ہوں تاکہ بات اچھی طرح سمجھ آ جائے۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے گھر کی عورتیں، ان کے گھر کی عورتوں کے کپڑے ایک دھوبی دھویا کرتا تھا۔ اب بادشاہ کے گھر کی عورتیں وہ تو کپڑے نہیں دھوتی، خادم دھوئے یا خادمہ دھوئے، تو یہ کام ان کا ایک دھوبی کرتا تھا۔ بادشاہ کو دھوبی پہ بڑا اعتماد تھا۔ وقت گزرتا گیا، اب یہ دھوبی کمزور ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، ہڈیاں جواب دے گئیں، جسم ساتھ چھوڑ گیا، اب اس سے کام نہیں ہوتا، عمر کا تقاضا۔ وہ جا کر بادشاہ کو کہنے لگا بادشاہ سلامت، میں نے ساری زندگی آپ کی خدمت کی ہے لیکن اب میری ہڈیاں جواب دے گئیں، اب مجھ سے کام نہیں ہوتا، میں نے یہ کام اپنے نوجوان بیٹے کو سکھا دیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو آج کے بعد یہ خدمت یعنی آپ کے گھر کی عورتوں کے کپڑے جو ہیں وہ میرا بیٹا دھویا کرے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ مجھے تجھ پہ اعتماد ہے۔ اس نے کہا جی مجھے اپنے بیٹے پہ اعتماد ہے، اور ہر والدین کو اپنی اولاد پہ اعتماد ہوتا ہے۔ سارا جہان بے اعتمادی کرے لیکن یہ والدین کی مجبوری ہے، والدین پھر بھی اعتماد ہی کرتے ہیں۔ خیر اس نے کہا جی مجھے اپنے بیٹے پہ اعتماد ہے، کہا پھر لگا دے کام پہ۔ اب نوجوان جو ہے وہ بادشاہ کے گھر کی عورتوں کے کپڑے دھونے لگا۔ بھائی شیطان فتنہ کیسے پھیلاتا ہے، شیطان کہاں کہاں سے حملہ کرتا ہے۔ اب نوجوان جو تھا اسے پتا تھا کہ بادشاہ کی نوجوان بیٹی ہے، خوبصورت بیٹی ہے۔ اب اس نے جناب تلاش کرنا شروع کیا، ان کپڑوں میں سے اس لڑکی کے کپڑے کون سے ہیں۔ اس نے اندازہ کر لیا یہ کپڑے جو ہیں وہ لڑکی کے ہیں۔ اب کپڑے دیکھ کر بادشاہ کی لڑکی سے عشق کرنے لگا، محبت کرنے لگا۔ اللہ اکبر۔ آج میں اور آپ کہتے ہیں مولوی صاحب پھر کیا ہوا، مرد عورت اکٹھے ہیں تو پھر کیا ہوا، اللہ اکبر۔ اگر عورت پردہ نہیں کرتی تو پھر کیا ہوا، نعوذ باللہ۔ دل صاف ہونے چاہیے۔ میں نے کہا دیکھیے شیطان کہاں سے فتنہ پھیلا رہا ہے، عورت کے کپڑے لباس سے فتنہ پھیلا رہا ہے، اور ہم کہتے کوئی بات نہیں، اگر عورت نے پردہ نہیں کیا تو پھر کیا ہوا، دل صاف ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ آپ کو کس نے بتا دیا کہ پردہ نہ کرو، دل صاف ہونا چاہیے۔ دھوکہ ہے شیطان کا بہت بڑا۔ میرے بھائیو اللہ کی حدود کو کراس کریں گے پھر ہماری عزتیں محفوظ رہ جائیں، پھر ہمیں سکون ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو خیر اب وہ یوں کرتا، اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے گھر کی ساری عورتیں ان کے کپڑے طے کرتا اور انداز میں اس لڑکی کے کپڑے طے کرتا اور انداز میں۔ وہ بھی بادشاہ کی بیٹی، اس نے تو 4 مرتبہ دیکھا، اس نے کہا ساری عورتوں کے کپڑے اور انداز میں طے ہوتے
ہوتے، میرے کپڑے اور انداز میں طے ہوتے۔ اس نے کہا دھوبی وہی ہے یا بدل گیا؟ جی بدل گیا۔ اب کون ہے؟ اس کا نوجوان بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، وہ سمجھ گئی۔ اب آہستہ آہستہ بات بڑھنے لگی، ایک دوسرے کو محبت کے پیغام آنے لگے۔ بھائیو یاد رکھنا، غیر عورت کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ آج کل یہ قوال اور نام نہاد مولوی جو ہیں، انہوں نے مسئلہ بنا رکھا ہے عشق محبت، کوئی عشق نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے۔ غیر عورت کو بغیر ضرورت کے دیکھنا، بغیر ضرورت کے کلام کرنا حرام ہے۔ کوئی رشتہ نہیں، کوئی محبت نہیں، کوئی عشق نہیں ہے۔ خیر میرے بھائیو سنیے گا، اب ایک دوسرے کے ساتھ پیغام بازی چل پڑی۔ چلتے چلتے ایک دن نوجوان کہنے لگا کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تجھ سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا ناممکن ہے، میں بادشاہ کی بیٹی اور تو دھوبی کا بیٹا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، تیرے بغیر مر جاؤں گا۔ اللہ اکبر، ملاقات ہونی چاہیے۔ اب ذرا سنیے گا کلمے کی تاثیر کیا ہے، اللہ کے نام کی تاثیر کیا ہے۔ اس نے کہا ایک ہی صورت ہے۔ کیا صورت ہے؟ اس نے کہا میرا والد نیک لوگوں کا احترام کرتا ہے، نیک لوگوں کا حیا کرتا ہے، اور اس کی عادت ہے جب اسے پتا چلے نا کہ فلاں جگہ کوئی نیک آدمی ہے تو اس سے دعا کروانے کے لیے ضرور جاتا ہے۔ تو نیک بن، چاہے 2 نمبر بن، چاہے دکھلاوے کے لیے بن، لیکن تو نیک بن۔ اس نے کہا میں یہ بھی کر گزروں گا۔ ایک تسبیح لی ہے، مصلی لیا، لوٹا لیا، اور خیمہ لے کے شہر سے باہر نکلا۔ باہر جا کے خیمہ لگایا۔ اب لگا اللہ کے نام کی ضربیں لگانے، اب لگا اللہ اللہ کرنے۔ اللہ اکبر، وقت گزرتا گیا، لوگوں میں مشہوری ہو گئی کہ ایک نوجوان ہے جسے دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے، ہر وقت اللہ کی یاد ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، نماز ہے، اللہ کے سامنے رونا دھونا ہے۔ اب آہستہ آہستہ جب مشہوری ہونا شروع ہو گئی، لوگ دعا کے لیے جاتے، لوگ دعا کرواتے، وہ دعا کر دیتا۔ اللہ اکبر، بات چلتے چلتے بادشاہ تک بھی آ گئی۔ بادشاہ کو پتا چلا، بادشاہ نے اپنا لاؤ لشکر لیا، بادشاہ بھی دعا کروانے کے لیے نکلا ہے۔ بادشاہ نے جا کے دعا کروائی، اسے کچھ دنیا کا مال دینا چاہا۔ اس نے کہا میں اللہ کے نام کے بدلے میں کچھ نہیں لیتا۔ بادشاہ اور متاثر ہوا، بادشاہ واپس آیا، بیٹی کو پتا چلا، بیٹی سمجھ گئی یہ تو وہی ہے جو میرے عشق اور محبت میں 2 نمبر اللہ والا بن کے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، ابا جان مجھے بھی اجازت دیجئے، جس اللہ والے سے آپ دعا کروا کے آئے میں بھی دعا کروانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا بیٹی ضرور جا، بڑا نیک نوجوان ہے، بڑا اللہ والا ہے، ضرور دعا کروانے کے لیے جا۔ یہ اپنی سہیلیوں کو لے کے گئی ہے، انہیں خیمے کے باہر کھڑا کر دیا، خود اندر گئی ہے، چہرے پہ نقاب ہے، جا کر بیٹھی۔ اس نے گفتگو کا آغاز کیا کہ مجھے پہچان لے گا، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ اس نے نظریں جھکائی ہیں، اللہ کی یاد میں مگن ہے۔ اس نے پھر وہ باتیں سنانا شروع کی جو ایک دوسرے کو پیغام بھیجا کرتے تھے کہ اب سمجھ جائے گا، وہ بھی پھر بھی ٹس سے مس نہ ہوا۔ نظریں جھکائی ہیں، زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہے۔ وہ تھک ہار گئی، اس نے چہرے سے نقاب اتارا، نقاب اتار کے کہتی ہے میں وہی ہوں جس کی محبت میں یہاں پہ اللہ والا بن کے بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر، اس نوجوان نے نظروں کو جھکائے رکھا اور ایک ہی جملہ کہتا ہے بی بی اپنے گھر لوٹ جا، میری تیری محبت میرے دل میں تھی، اب نہیں ہے، اب میرے دل میں یا تو اللہ کی محبت ہے یا اللہ کے نبی کی محبت ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کے نام کی تاثیر ہے۔ تو مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے اس لیے فرمایا بھائی لینے دو، جو جیسے بھی اللہ کا نام لیتا ہے اسے لینے دو۔ تو بھائی آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ نمبر 1 فرمایا اگر رمضان کا مقدس مہینہ نصیب ہو تو کثرت کے ساتھ کلمہ طیبہ پڑھو۔ نمبر 2 آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے امتیو اگر رمضان کا مقدس مہینہ نصیب ہو جائے تو اپنے رب سے اپنے گناہوں پہ معافی مانگا کرو، استغفار کیا کرو۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے، انسان میں اللہ نے دونوں مادے رکھے ہیں، انسان میں نیکی کا مادہ بھی ہے، انسان میں گناہ کا مادہ بھی ہے۔ جس میں گناہ کا مادہ نہیں وہ انسان نہیں، وہ تو فرشتہ ہے، وہ تو ملائکہ ہے کہ جن میں صرف نیکی کا مادہ ہے، گناہ کا مادہ نہیں۔ مجھے یوں بات سمجھانے دیجئے نا کہ انسان میں نیکی اور گناہ
گناہ دونوں مادے ہیں، اور اللہ نے انسان کے سامنے دونوں راستے رکھے ہیں، ایک راستہ نیکی والا ہے، ایک راستہ بدی والا ہے، ایک راستہ جو ہے وہ جنت والا ہے، ایک راستہ جو ہے وہ جہنم والا ہے، ایک اللہ کی رضا والا ہے، ایک اللہ کی ناراضگی والا ہے، ایک راستہ آقا علیہ السلام کے طریقے والا ہے، دوسرا راستہ جو ہے نعوذ باللہ شیطان کا راستہ ہے۔ دونوں راستے اللہ نے ہمارے سامنے رکھ دیے، اور نبیوں کو بھیج کے اللہ نے ہمیں تعلیم بھی دی ہے اور عقل سلیم بھی دی ہے، فیصلہ کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک اچھا دماغ بھی دیا ہے۔ اب اگر میں اور آپ اللہ کے راستے پہ چلتے، نیکی کے راستے پہ چلتے، محبوب کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلتے ہیں، پھر تو کامیابی ہی کامیابی ہے، چاہے وہ دنیا کی کامیابی، قبر آخرت کی کامیابی۔ اور اگر ہم اپنے محبوب کا راستہ چھوڑ کے، نیکی کا راستہ چھوڑ کے، شیطان کے پیچھے چل کے گناہ کے راستے پہ چلتے ہیں میرے بھائیوں، تو اب کیا ہوتا ہے دیکھیے نا، میرے اور آپ کے آقا کی نسبت دیکھیے نا، میرے اور آپ کے آقا کا واسطہ اور صدقہ اور وسیلہ دیکھیے نا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو جس نبی کا امتی بنایا، اس نبی کے صدقے سے اللہ نے کیا کیا اعزاز دیے ہیں۔ اگر گناہ کے راستے پہ چلے، ذرا تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، احادیث کو اٹھا کے دیکھیے، تفاسیر کو اٹھا کے دیکھیے، قرآن کریم کو اٹھا کے دیکھیے، پہلی امتیں اگر گناہ کے راستے پہ چلی ہیں، ان پہ عذاب کا کوڑا برسا، اللہ نے ان کی شکلوں کو بدل کے رکھ دیا، اللہ نے انہیں بندر بنا دیا، کسی پہ پتھروں کی بارش ہے، کسی پہ ہوا کو مسلط کر دیا، کسی پہ پانی کو مسلط کر دیا۔ ان کے حالات یہ تھے، وہ رات کو چھپ کے گناہ کرتے، صبح ان کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا یہ بندہ شرابی ہے، زانی ہے، سود کا کاروبار کرنے والا، اللہ اکبر، گھر کے باہر لکھ دیا جاتا۔ لیکن جب میں اور آپ گناہ کرتے ہیں، ہم پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا، ہماری شکلیں نہیں بدلی جاتی، ہمارے گھر کے باہر نہیں لکھا جاتا، ہماری پیشانیوں پہ نہیں لکھا جاتا، بلکہ آواز آتی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ او امت محمدیہ کے فرج، اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو میری رحمت سے نا امید نہ ہو، میرے در پہ آ کے دو آنسو بہا کے معافی مانگنا تمہارا کام ہے، معاف کر دینا خدا کا کام ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آپ ڈر ڈر کے سبحان اللہ کہتے ہیں، کھل کے کہہ دینا سبحان اللہ۔ مجھے ایک آدمی کہنے لگا مولوی صاحب تسی روزہ رکھ کے چار چار بیان کر دیو، تہاڈا روزہ بھی ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا ہے؟ اج کل بندے کسی ہور تے شک کر نہ کرن، مولوی تے شک ضرور کرتے۔ اے مظلوم قوم بیچاری، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بھائیو یاد رکھیے گا، اللہ کا شکر ہے، میں نے کہا دیکھیے کوئی بندہ کسی جگہ پہ ملازم ہو نا، تو وہ دیکھ رہا ہو کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرا آفیسر مجھے دیکھ رہا ہے، وہ بڑے خشوع خضوع کے ساتھ کام کرتا ہے۔ پاواں ساری زندگی ایڈے خشوع خضوع نہ کام نہ بھی کیتا ہوئے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے نا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، میرا آفیسر مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے دیکھے گا کہ میں یوں جان توڑ رہا ہوں، تو وہ مجھ سے خوش ہو کے میری ترقی کر دے گا۔ کیا کر دے گا؟ ترقی کر دے گا۔ میں نے کہا اللہ کا شکر ہے، ہم روزہ رکھ کے اپنے آپ کو رگڑا اس لیے لگاتے ہیں کہ مالک دیکھے نہ دیکھے، وہ اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے، وہ اللہ ہر وقت کیا ہے؟ وہ دیکھ رہا ہے۔ مالک خوش ہو نہ ہو، لیکن اللہ، جب اللہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ فقط میرے لیے سب کچھ کر رہا ہے، تو میرا اللہ راضی بھی ہوتا ہے، میرا اللہ ترقیاں بھی دیتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اس لیے آپ بھی پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سبحان اللہ کہنے سے آپ کو روزہ نہیں لگے گا، مل کے ایک دفعہ سب کہہ دے سبحان اللہ۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے جس امتی کو رمضان کا مقدس مہینہ نصیب ہو، اسے چاہیے استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے دعا کرے۔ میرے بھائیو توجہ رکھنا، اللہ سے دعا کرے، کس انداز میں دعا کرے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، میرے اللہ مجھے کوئی وقت عنایت کیجئے، مجھے کوئی ایسا وقت دیجئے، اس کی طرف اشارہ کیجئے جس میں میں آپ سے دعا مانگا کروں۔ فرمایا پیارے میرے دروازے تو 24 گھنٹے کھلے ہیں، میرا دربار تو 24 گھنٹے کھلا ہے، جب آپ کا جی چاہے آپ مجھ سے دعا مانگیں۔ نہیں میرے اللہ،
کوئی خاص وقت عنایت کیجئے۔ فرمایا پھر کلیم اللہ تہجد کے وقت اٹھ کے مجھ سے دعا مانگا کرو، یہ وہ وقت ہے کہ اس وقت میں ظالم سے ظالم بندے کی دعا کو بھی قبول کر لیتا ہو۔ میرے بھائیو، ظالم سے ظالم بندے کی دعا اس وقت اللہ قبول فرماتے ہیں جب میں اور آپ اپنے رب کے سامنے تہجد میں دامن پھیلائیں گے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو جناب اپنی رحمت سے محروم فرما دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا، لیکن میری اور آپ کی غفلت ہے، میرے اور آپ کے مانگنے میں دیر ہے۔ رمضان کا مہینہ آج 20 رمضان ہے، 9 یا 10 دن باقی ہیں۔ میرے بھائی، ہم سحری میں اٹھتے تو ہیں 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ پہلے، اس وقت کو تھوڑا سا بڑھا لیں۔ ویسے بھی آج سے تاکراتیں شروع ہو رہی ہیں، اس وقت کو تھوڑا سا بڑھا لیں، 1 گھنٹہ کر لیں، 1 گھنٹہ پہلے اٹھیں۔ اللہ اکبر، 4 بج کے 8 9 10 منٹ پہ وقت ختم ہو رہا ہے، ہم 3 بجے اٹھ جائیں، وضو کریں، اللہ اکبر، پھر مصلی بچھا لیں، 2 4 6 8 جتنی آسانی کے ساتھ تہجد کی رکعتیں پڑھ سکتے ہیں ہم تہجد کی رکعتیں پڑھیں، پھر اپنے رب کے سامنے دامن پھیلا دیں۔ اللہ اکبر۔ کہتا مولوی صاحب جب دامن پھیلانا ہے پھر مانگنا کیسے ہے؟ میں نے کہا کوئی ضروری نہیں کہ عربی کی دعائیں آتی ہوں، اچھی بات ہے، مستحب ہے، اگر عربی کی دعائیں یاد ہیں عربی میں دعا مانگے، وگرنہ وہ عربی بھی سمجھتا ہے، وہ فارسی بھی سمجھتا ہے، اللہ اکبر، وہ اردو بھی سمجھتا ہے، وہ پشتو بھی سمجھتا ہے، وہ سندھی اور بلوچی بھی سمجھتا ہے، وہ دنیا کی ساری زبانیں سمجھتا ہے۔ میں نے اس کا اس سے بھی بڑی بات ہے، وہ زبانیں بھی سمجھتا ہے، وہ دل کی زبان بھی سمجھتا ہے، وہ زبانیں بھی سمجھتا ہے، وہ دل کی زبان بھی سمجھتا ہے۔ زبان سے کچھ نہ کہو، کچھ نہ کہو، ندامت کے ساتھ اس کے دروازے کے سامنے بیٹھ جاؤ، اس کے دروازے پہ دامن پھیلا کے بیٹھ جاؤ، زبان سے کچھ نہ کہو، وہ دل کی بولیاں بھی سمجھتا ہے۔ میرے بھائیوں سنیے گا، میں نے اور آپ نے جب اللہ سے مانگنا ہے، لیکن یقین کامل ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پتہ نہیں اللہ سنے گا کہ نہیں سنے گا، اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ میں اس پہ مثال دوں اور بات کو سمیٹو۔ ہمارے بزرگوں میں سے جب ہم نے اللہ کے دربار سے مانگنا ہے تو ہم نے کس انداز میں مانگنا ہے؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ایک بڑے اللہ والے صاحب علم عمل انسان گزرے ہیں، متقی اللہ والے انسان گزرے ہیں۔ حضرت کے زمانے میں ایک بزرگ تھے جن کا نام تھا حضرت ابو عثمان رحمت اللہ علیہ۔ یہ حضرت ابو عثمان بیمار ہو گئے، جب بیمار ہوئے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ان کی تیمارداری کے لیے چلے گئے۔ جب ان کی تیمارداری کو گئے، لوگوں کو پتا چلا، دیکھتے ہی دیکھتے ایک بڑا مجمع جمع ہو گیا، ایک بڑا حلقہ جمع ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو عثمان کو فرمایا، ابو عثمان آپ بیمار ہیں، اور میرے محبوب نے فرمایا جب بیمار کی تیمارداری کرنے جاؤ نا تو بیمار سے دعا کروایا کرو، کیوں؟ اللہ بیمار کی دعا کو جلدی قبول فرما لیتے ہیں، آپ ان لوگوں کے لیے دعا کر دیجئے نا۔ حضرت ابو عثمان رحمت اللہ علیہ نے ہاتھ اٹھائے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی ہے، آقا پہ درود و پاک پڑھا، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے دعا مانگنا شروع کی ہے۔ جب آپ نے دعا کو ختم کیا نا، ایک عجیب جملہ فرمایا، میرے بھائیو توجہ کرنا، اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسا ذوق نصیب فرما دیں، اللہ مجھے اور آپ کو بھی ایسا یقین، ایسا عقیدہ نصیب فرما دیں۔ حضرت ابو عثمان نے جب دعا کو ختم کیا نا، آپ نے جملہ فرمایا، او لوگو تمہیں مبارک ہو، اللہ کی قسم اللہ نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ حضرت حسن بصری کہنے لگے، حضرت یہ کیا ہوا؟ آپ نے اللہ پہ قسم اٹھائی، آپ اللہ پہ قسم کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، اللہ دعا قبول کر، آپ نے تو اللہ پہ قسم اٹھا دی، یہ کیسے ہو گیا؟ جواب سنیے گا، اللہ کی قسم ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو عثمان رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے، حسن بصری آپ ایک عالم ہیں، متقی پرہیزگار انسان ہیں، آپ کسی مجمع میں کوئی بات کہیں اور وہ بات چلتے چلتے میرے تک پہنچ جائے، میں آپ کی بات پہ قسم اٹھانے کو تیار ہوں، کیوں؟
میں جانتا ہوں کہ حسن بصری کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ فرمایا آپ انسان ہیں، اگر آپ کی بات پہ قسم اٹھائی جا سکتی ہے تو رب رحمان کی بات پہ بھی قسم اٹھائی جا سکتی ہے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، یہ انسان کا اعلان نہیں، یہ رب رحمان کا اعلان ہے۔ اور میرے بندے، دعا مانگنا تیرا کام ہے، قبول کر لینا خدا کا کام ہے۔ پھر بھائیو، اس نظریے کے ساتھ تہجد میں اٹھ کے اپنے رب کے سامنے دامن پھیلا کے ہم نے اپنے رب سے مانگنا ہے۔ آخری بات کروں اور بات کو سمیٹوں۔ بھائیو یاد رکھنا، اللہ اپنے بندے کی اداؤں کو دیکھتے ہیں۔ کس کو دیکھتے ہیں؟ اداؤں کو دیکھتے ہیں، اور اللہ کو اپنے بندے کی اداؤں پہ پیار آتا ہے۔ مثال کے طور پہ چھوٹا بچہ ہو نا، معصوم بچہ ہو، وہ کوئی نقصان کر دے، کیا کر دے؟ نقصان کر دے، ہم بچے کو ڈانٹتے نہیں ہیں، کیوں؟ معصوم ہے، پیارا ہے۔ اچھا پھر کرتے کیا ہے؟ بڑے اچھے انداز میں ہم اپنے دوست کو، اپنے رشتہ داروں کو بتاتے ہیں کہ اس بچے نے یہ کام یوں کیا۔ کیوں؟ ہمیں اس نقصان کی فکر نہیں ہوتی، وہ جو بچے کی ادا ہوتی ہے نا، وہ ادا ہمیں بڑی محبوب ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ہم اسے اپنے موبائل میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کو اپنے بندے کی ادائیں بڑی پیاری ہیں۔ اتنی تو ماں اپنے بیٹے سے محبت نہیں جتنی اللہ اپنے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتنا والد اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرتا جتنی اللہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ کو اپنے بندے کی ادائیں بڑی پیاری لگتی ہیں۔ میں اس پہ دو مثالیں دوں گا اور بات کو سمیٹ لوں گا، ذرا پوری توجہ کیجیے گا۔ بنی اسرائیل ہے، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، یہ واقعہ بخاری شریف میں ہے۔ ایک آدمی دنیا سے جانے لگا، اس نے اپنے بیٹوں کو بلا کر کہنے لگا، بیٹو میری وصیت ہے، جب میرا انتقال ہو جائے تو میری لاش کو تم نے دفنانا نہیں ہے، میری لاش کو تم نے جلا دینا ہے۔ جلانے کے بعد جو راکھ ملے اس راکھ کو یا تو ہوا میں اڑا دینا ہے یا اسے پانی میں بہا دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ بیٹوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، اس بندے نے یہ کام کیوں کیا؟ اس بندے کا علم صرف اتنا تھا، یہ اتنا جانتا تھا کہ اگر مجھے دفن کیا گیا پھر تو میرا اللہ مجھ سے حساب لے گا، اور اگر مجھے جلا دیا پھر تو میرا نام و نشان ہی مٹ گیا، نعوذ باللہ، پھر مجھے کون زندہ کرے گا؟ اس کا علم اور عقل اتنی تھی، اس لیے گنہگار تھا، ڈر گیا اللہ سے۔ اس نے کہا اللہ کا سامنا کیسے کروں گا؟ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گا تاکہ اللہ کے دربار میں پیش بھی نہ ہو اور اللہ مجھ سے حساب بھی نہ لے۔ میرے بھائیو، اللہ دلوں کے بھید جانتے ہیں۔ میں نے کہا تھا نا، وہ ساری بولیاں سمجھتا ہے، وہ تو دل کی بولیاں بھی سمجھتا ہے، وہ تو خاموشی والی بولیاں بھی سمجھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ تو تڑپنا اور بھڑکنا بھی سمجھتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے۔ خیر مرا، بیٹوں نے جلا دیا، جو راکھ ملی نا اسے پانی کے سپرد کر دیا۔ اب اللہ سے بھلا کون سی چیز بچ سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے اللہ نے حکم دیا، زندہ ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا لما فعلتا، او میرے بندے تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اللہ جانتے تو تھے کہ میرے ڈر کی وجہ سے، صرف مجھے اور آپ کو بات سمجھانے کے لیے، میرے بندے تو نے یہ کام کیوں کیا؟ اس نے کہا اللہ گنہگار تھا، محض تیرے ڈر کی وجہ سے کیا۔ اللہ فرماتے جا، اگر میرے ڈر کی وجہ سے کیا ہے تو میں نے تیرے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ میں نے کہا نا، اللہ ادائیں دیکھتے ہیں، اللہ ادائیں دیکھتے ہیں۔ حالانکہ جلانا اپنے آپ کو حرام ہے، حکم دینا حرام ہے، لیکن اس بیچارے کا علم اتنا تھا، اللہ کو اس کی ادا پسند آئی، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیو سنیے گا، اللہ کو اپنے بندے کی ادائیں کیسے پیاری لگتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم آئی، اللہ کے نبی بارش نہیں ہو رہی، قحط کا خطرہ ہے، آپ قوم کو لے کے نکلے، 70,000 کا مجمع دعا کر رہے ہیں، سورج کی گرمی میں تیزی آ رہی ہے، کرنوں میں تیزی آ رہی ہے۔ اللہ میرا مقام آپ کے ہاں کم ہو گیا، میں بارش کی دعا مانگ رہا ہوں اور آپ گرمی کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ کلیم اللہ مسئلہ آپ کا نہیں، آپ کے اس مجمع میں ایک بندہ ہے جو 40 سال سے نافرمانی کر رہا ہے میری، اگر جب تک وہ تیرے مجمع سے نکلے گا نہیں میرے نبی میں اس وقت تک بارش نہیں دوں گا۔ آج ہم کہتے مولوی صاحب پتہ نہیں کمائی میں برکت نہیں ہے، رزق میں برکت نہیں ہے، سکون چین امن نہیں، اولاد بات نہیں مانتی، گھر کی عورتیں بات نہیں مانتی۔ میں نے کہا بھائیو ذرا ہم دیکھیں تو صحیح نا، یہ نحوستیں چھائی ہوئی ہیں،
گھر میں 10 افراد ہیں، 8 کا روزہ نہیں ہے، 2 روزہ رکھتے ہیں، فرض 10 پہ ہے، برکتیں کہاں سے آ جائے، رحمتیں کہاں سے آ جائے، سکون کہاں سے آ جائے؟ 10 آدمی ہیں، مرد عورت، سب پہ نماز فرض ہے، 8 نہیں پڑھتے 2 پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا بھائیو بنے گا کیا؟ خیر جب کلیم اللہ نے یہ بات سنی نا، اللہ یہ 70,000 کا مجمع ہے، اگر صدا لگاؤں گا آواز نہیں جائے گی، فرمایا صدا لگائیے، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ صدا لگائی ہے کہ کون آدمی ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے؟ میں نے کہا تھا نا وہ ساری بولیاں سمجھتا ہے، وہ خاموشیوں کی بولیاں بھی سمجھتا ہے، وہ دل کی آواز بھی سمجھتا ہے۔ اب جب آواز لگی بندے کو پتا تو ہوتا ہے، وہ 40 سال والا گنہگار بھی سمجھ گیا یہ اعلان میرے لیے ہو رہا ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہو رہا۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا اب نکلا تو پکڑا جاؤں گا، لوگ تھو تھو کریں گے، ہاتھ اٹھائے لوگوں کو پتا چل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ دل ہی دل میں کہتا ہے اللہ وہ 40 سال والا میں ہو، مجھے بھی پتا ہے تجھے بھی پتا ہے، اگر نکلا تو ذلیل ہو جاؤں گا، اور اگر تو معاف کر دے اللہ تیرا جاتا کچھ نہیں ہے۔ آنکھ میں آنسو لاتا ہے۔ بھائیو یاد رکھنا، اگر میں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا، وہ بندہ وقت کا ولی ہے جو اس گئے گزرے دور میں بھی اللہ کی یاد میں روتا ہے، اللہ کے ڈر سے روتا ہے، اسے اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ڈر میں آنسو نصیب ہوتے ہیں، وہ بندہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ اکبر۔ آنکھ میں آنسو آیا، بادل آئے، برسنا شروع ہو گئے۔ جناب کلیم اللہ عرض کرتے ہیں اللہ جی نکلا بھی کوئی نہیں اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ فرمایا کلیم اللہ پہلے جس کی وجہ سے نہیں ہو رہی تھی اب اسی کی وجہ سے ہو رہی ہے، میرے اللہ مجھے دکھا تو دے۔ فرمایا جب لڑائی تھی اس وقت پردہ رکھا، اب تو میری بندے کی میرے ساتھ صلح ہو گئی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا بھائیو اللہ ادائیں دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ تڑپتا کیسے ہے، میرا بندہ روتا کیسے ہے، میرا بندہ مانگتا کیسے ہے۔ آؤ 10 دن رمضان کے باقی ہیں، آئندہ رمضان تو ضرور آئے گا، میرے اور آپ کے پاس زندگی ہوگی کوئی گارنٹی نہیں ہے، میرے اور آپ کے پاس صحت ہوگی کوئی گارنٹی نہیں ہے، میرے اور آپ کے پاس عافیت ہوگی کوئی گارنٹی نہیں ہے، میرے اور آپ کے پاس امن ہوگا کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ میرے بھائیو اپنے رب کو منا لیں۔ تیسری چیز میرے محبوب نے فرمائی کہ جب رمضان کا مہینہ ملے اللہ سے جنت مانگا کرو، جب رمضان کا مہینہ ملے چوتھی چیز فرمایا جہنم سے پناہ مانگا کرو۔ یہ 4 کام ہے جو میرے محبوب کا وظیفہ ہے۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی عمل کی توفیق دے۔ بس بھائیو آخری بات 1:20 اور ہیں انشاءاللہ، میں نے 1:35 پہ توبہ شہر جا کے بیان کرنا ہے۔ آپ حضرات سے آخری گزارش، گزشتہ سال بھی آپ نے ہمارے ادارہ جامعہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو مامو کانجن شہر کا دینی ادارہ ہے، الحمدللہ شعبہ حفظ، درس نظامی یعنی شعبہ کتب، دونوں شعبوں میں الحمدللہ دین کا کام ہو رہا ہے۔ تقریباً 25 لاکھ روپیہ سالانہ خرچ ہے۔ آپ حضرات پہلے بھی اپنی زکوٰۃ، عشر، صدقات، فطرانہ میں اس مدرسے کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں۔ آج بھی آپ حضرات سے گزارش ہے ہمت فرمائیں، 1 منٹ میں اپنا حصہ جمع کروائیں، پھر انشاءاللہ سنتے پڑھتے ہیں۔ آ جائیں ماشاءاللہ، ہمت فرمائیں، وقت بچائیے کیونکہ میں نے آگے سفر کرنا ہے۔ ہمت فرمائیں سارے ساتھی ماشاءاللہ، اپنی زکوٰۃ، فطرانہ، عشر میں سے مدرسے کے لیے اپنا حصہ جمع کروائیں ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائیں۔ آ جائیں ساتھی ماشاءاللہ، سارے ساتھی ہمت فرما لیں۔ جزاکم اللہ، اللہ قبول فرمائے۔